زبور 32۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری طراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن کو سمجھ نہیں۔ گھوڑے اور خچر کی مانند نہ بنو جس میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کی بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو خداوند میں خوش و خرم ہو، اے راست دل ہو خوشی سے للکارو۔ خداوند کے پیارو بھائیو بہنوں، اس کے خادموں، اس کے متلاشیوں، اس کے پیاسوں، خداوند کے نام سے آپ سب کو سلام کہتا ہوں، پیار بھرا سلام۔ اور اس کے حضور میں فریاد کرتا ہوں کہ آج جو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے سنائی بھی دے اور دکھائی بھی دے۔ سنائی وہ بات دے جو خدا چاہتا کہ ہمارے دل میں کہہ دے، دکھائی یہ دے جائے کہ اس کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور یہ انکار کر دیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ خدا کرے آپ کی زندگی میں جو یہ نوبت آئی ہے، یہ وقت ملا ہے، اس کی وجہ سے آپ دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی مبارک ٹھہریں اور خدا کی برکتوں سے مالا مال کر دیے جائیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور سن رہے ہیں وہ کلام جس میں زندگی ہے۔ یہ وہ کلام ہے خدا کا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا کا شکر ہو، یہ زندگی کا پیغام، خوشی کا پیغام جسے بشارت کہتے ہیں، جسے انجیل کہتے ہیں، تمام دنیا میں گونج رہا ہے۔ جیسے خداوند نے کہا تھا
کہ بہت برا وقت آئے گا، مخالفت ہوگی، نفرت ہوگی، شہادت ہوگی، قتل کیے جاؤ گے، لیکن ایک بات ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمام دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا اسے، کوئی نہیں روک سکے گا انجیل کی منادی۔ اور خدا کا شکر ہے آج جگہ جگہ خداوند اپنے لیے لوگ کھڑے کر رہا ہے، بہنوں کو کھڑا کر رہا ہے، بھائیوں کو کھڑا کر رہا ہے، جوانوں کو خداوند کھڑا کر رہا ہے، بزرگوں کو استعمال کر رہا ہے، سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ اور ان کی زبان پر ایک ہی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بچا لیے جائیں۔ وہ خداوند کی قسم کو سناتے ہیں لوگوں کو، خدا کی قسم، خدا نے قسم کھائی ہے، خدا کی قسم، میں قسم نہیں کھا رہا میں اس قسم کا ذکر کر رہا ہوں جس کا خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، خداوند فرماتا مجھے اپنی جان کی قسم، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بڑا ہوتا ہے ہم سے۔ اب خدا کس کی قسم کھائے؟ خدا سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا مجھے اپنی جان کی قسم، یقین کرو، مان لو اس بات کو، مجھے اپنی جان کی قسم، گناہگار کی موت سے مجھے خوشی نہیں ہے۔ اس قسم میں یہ بات ظاہر ہے کہ گناہگار مر جائے گا، گناہ کی مزدوری موت ہے، عدالت منہ پھاڑے کھڑی ہے، گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ ہم گناہ میں مسرور رہیں، خوب خوش رہیں اور سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ کیسے نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کچھ بویا جاتا ہے وہ اگتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہم، نہیں، جو گناہ کرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ گناہ کی مزدوری، اس کے نتیجے خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، وہ بدل نہیں سکتا کبھی یہ اصول خدا کا۔ وہ عادل ہے، وہ پاک ہے، گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف وہ گناہگار کی موت نہیں برداشت کر سکتا نہیں برداشت کر سکتا۔ گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، اس میں خوشی ہے کہ وہ میری طرف دیکھے اور اس بات کو دیکھے کہ میں کتنے پیار سے اسے دیکھ رہا ہوں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میرے پاس واپس آ جا، ایسا لکھا ہے۔ میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، یسایہ نبی کی معرفت خداوند نے کہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کہا کرتے تھے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، وہ جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ کہہ رہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ڈھونڈ کے برباد نہیں کرتا، ڈھونڈ کے ہلاک نہیں کرتا، میں پیچھے نہیں پڑ گیا گناہگار کے کسے ڈھونڈو اور برباد کرو، نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں۔ مشکل کی بات یہ ہے کہ گناہگار نہیں ملتا جسے دیکھو وہ راست باز ہے اس میں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہگار مانتا نہیں نا، ہر گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اپنی بیوی کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوں۔ اپنا مقابلہ انسان سے کرتا ہے وہ۔ کیسا مبارک وہ ہے جو اس بات کو پہچان لے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں برباد ہونے جا رہا ہوں۔ اسے پھر خداوند پاس ہی کھڑا ملے گا، میں آ گیا ارے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تو کہ زبور اتنا خوبصورت زبور ہے، اس میں لکھا مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ۔ شریعت کے اعتبار سے کون مبارک ہے؟ سب مجرم ہیں، سب نے خطا کی ہے، سب نے شریعت کو توڑا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا ہے، میں گناہگار نہیں ہوں، میں پاک ہوں، سراسر پاک؟ یہ بات اور ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں گے، ہم کہہ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، شکر ہے خدا کا ان کے لیے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کی نظر میں مبارک ہوں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں مجرم ہوں۔ تو یہ کیا زبور کی کس قسم کی خوشخبری ہے اس میں کہ جب کوئی شخص اپنے گناہ کو مان لیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، رات دن تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری تھا۔
میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی. بڑی تراوت ہے, بڑی طبیعت تر ہوتی ہے گناہ میں, بڑے خوش ہوتے ہیں گناہ میں, لذت ہے عارضی. لیکن وہی لذت ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی جگہ لا کے کھڑا کر دیتی. جہاں آگے جائے تو گرے گا, پیچھے مڑنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. ایسا لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں. ادھر جائے گا تو مرے گا, ادھر جائے گا تو مرے گا, ادھر جائے گا تو مرے گا, کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنے والا جانتا ہے کہ میں شرارت کے قبضے میں ہوں, میں چھوٹ نہیں سکتا. لیکن وہ کون شخص ہے جس کے لیے خدا کا خود فرماتا ہے مبارک ہے وہ کون ہے مبارک؟ کون سا مبارک ہے وہ شخص جسے خدا کہے کہ تو مبارک ہے, جو اپنے دل میں ایسا محسوس کرے کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے, تو چھوٹ گئی, میں نے تجھے چھٹکارا دے دیا ہے. خدا ان یسوع مسیح پر ایمان لانے کا سب سے بڑا نتیجہ یہی ہوتا ہے, پہلا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے خدا یہاں رکھ, اس حالت میں سے نکال کے ادھر تاریکی میں سے نکال کے اپنے بیٹے کی عزیز بادشاہت میں داخل کر دیتا. وہاں سے زندگی بالکل نئی ہو جاتی ہے. وہ اپنے اندر جانتا ہے کہ خدا نے مجھ پر رحم کر دیا ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اس بات کا اندر سے ایک احساس ہوتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, حلیمی اور فروتنی کے ساتھ وہ اندر سے ہی جانتے ہیں خدا کا شکر ہے, میں برباد ہو رہا تھا, میں نے برباد ہو جانا تھا, خدا نے مجھے بچا لیا ہے. وہ اپنے اندر سے جانتے ہیں. مبارک ہے وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ اس کی خطا بخشی گئی. یہ نہیں کہ بخشی جائے گی کسی وقت, معلوم نہیں, نہ بخشی گئی تو کیا ہوگا. ارے یہاں زبور میں خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے مبارک وہ ہے جو جان گیا ہے کہ میں بخش دیا گیا ہوں اسی زندگی میں. دوسری بات اس کے بارے میں یہ بتائی گئی, لکھا نا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی, جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا, جس کے گناہ بخشے گئے, جسے معلوم ہے کہ میرا حساب ہو گیا. اس کی تسکین اور تسلی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. کسی دولت سے یہ تسلی نہیں حاصل ہو سکتی, کسی چیز سے نہیں حاصل ہو سکتی, کسی معرفت سے نہیں, کسی راست بازی سے نہیں. جب تک کسی کو خدا کی طرف سے یہ اندر سے آواز نہ آ جائے کہ میں نے تجھے بخش دیا, اسے کبھی تسکین نہیں ہوگی. جو مرضی کر لے, نہیں, شریعت اسے کھائے گی, نچوڑے گی, چاروں طرف سے اسے گھیرے گی اور کہے گی تو نے یہ بدکاری کی, تو نے یہ بدکاری کی, تو نے یہ حکم توڑا ہے. بے شک ہم اچھے کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف یہ شریعت کا تقاضا اور دوسری طرف خدا کی شفقت کا معجزہ ہے, اس کی محبت کا معجزہ ہے. خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے, جو گناہ گاروں کو ڈھونڈتا ہے اور نجات دیتا ہے, جس نے یہ کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. یہ وہ ہے جس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا, نبی نے, جس نبی کا ذکر ہے انجیل میں, نام سے اس کا ذکر ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس نے کہا ہے میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں. اور وہ دیکھ رہا تھا وہاں پر لوگ جانوروں کو لیے جا رہے ہیں صاحب قربانی کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ وہ جو تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے وہ یہ جانور نہیں ہے, یہ اس کا ایک عکس ہے, یہ اس کی تیاری ہے. خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ یسوع ہے. یہ ہے خدا کا برہ. یسوع مسیح کو دیکھ کے اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا, صرف ایک قوم کا نہیں ہے, دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا. کوئی بھی آئے اس کے پاس, اگر کوئی میرے پاس آئے. خدا نے جہان سے محبت رکھی, تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جو سوچتا نہ رہے, دیر نہ کرے. جیسے یہاں لکھا میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. بڑا مبارک ہے وہ شخص. آج اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ محسوس کرو کہ میری زندگی صحیح نہیں ہے, جس گناہ سے میں کھیل رہا ہوں یہ کھیل ختم ہو جائے گا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا, چاروں طرف سے مجھے بربادی گھیر لے گی, گناہ کی رسیاں مجھے جکڑ لیں گی.
اب میرے لیے چھوٹنے کا کوئی بندہ، کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس بات کو پہچان لے، اس کو خداوند کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ تو جسے یہ پتہ لگ جائے اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ جانتا ہے پہلی بات کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب میرا حساب صاف ہے اس کی نظر میں۔ معجزہ نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، جلال سے بھری ہے، کمال ہی کمال ہے اس میں۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو گناہ گار دیکھتا ہے اور کہتا مجھے مل سکتی ہے، خدا کہتا تیرے لیے تو ہے، یہ لے لے، دیر نہ کر، مان لے اپنے گناہ کو میرے سامنے، میری بیٹی مان لے میرے بیٹے کہ تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور میں اسے صاف کر دوں گا، تیرا حساب ابھی صاف کر دوں گا، آج ہی کر دوں گا، تیرے سنتے سنتے ہی صاف کر دوں گا، ڈھونڈے نہیں ملے گا تیرا گناہ۔ مبارک ہے وہ جانتا ہے پہلی بات کہ میرے گناہ بخش دیے گئے، دوسری بات وہ یہ جانتا ہے کہ اب میں محفوظ ہوں، اب مجھ پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں سرکشت ہوں، محفوظ ہوں، میں بچ گیا، میں آ گیا ہوں اندر، باہر سے جو مرضی ہوا کرے، اب میں محفوظ ہوں کیونکہ تو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ لکھا ہے نا کہ اسی میں لکھا جس کے 32واں زبور ہے 8واں آیت کہ میں تجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لوں گا۔ تو جو گھرا ہوا ہے خوف سے، بدبوؤں سے، بیماریوں سے، میں تجھے گھیر لوں گا، اب تو محفوظ ہے، میں نے تیرے چاروں طرف گھیرا بنا دیا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بدروح، کوئی بیماری، کوئی لاچاری، کوئی نا امیدی گھیر نہیں سکتی اب تجھے، میں نے تجھے گھیر لیا چاروں طرف سے۔ کتنا محفوظ ہے وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس گھیرے میں ہوں جو خدا یسوع مسیح نے میرے لیے قائم کر دیا ہے، میں محفوظ ہوں، میں مبارک ہوں خدا کی نظر میں مجرم تھا لیکن اب میں مبارک ہوں، کیوں؟ اس نے میرے گناہوں کو بخش دیا، اس نے کہا میں ان کو یاد بھی نہیں رکھوں گا، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ رہائی کے نغموں سے میں نے تجھے گھیر لیا۔ رہائی کہتے ہیں چھٹکارا، خوشی کے گیت ہو رہے ہیں چاروں طرف، گیتوں نے گھیر رکھا مجھے۔ یسوع مسیح نے بتا دیا تھا یہ ایک گناہ گار کے توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، فرشتوں کے سامنے خوشی منانے والا وہ ہے جس نے گناہ بخش دیے، وہ ہے جس نے اپنی جان دے کر مجھے بچایا ہے، وہ خوشی مناتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ خدا خود اسے تعلیم دیتا ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن بہت ساری ایسی باتیں انسان نے سیکھ لی ہیں جن کی وجہ سے وہ جب چاہے اس دنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ قومیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں، بالکل تیار کہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں، بڑا علم ہے ان کے پاس، بہت علم حاصل کر لیا، اس علم کی وجہ سے ساری دنیا خطرے میں ہے، کوئی چین سے سو نہیں سکتا، سو نہیں سکتے، چین نہیں ہے۔ لیکن خدا اسے خود تعلیم دیتا، جسے خدا خود تعلیم دے رہا ہے اس تعلیم میں تقدیس پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ تعلیم دیتا تو یہ نہیں کہ ہم کو پتہ لگ جاتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، یہ خدا کی تعلیم ہے۔ دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ 25واں زبور ہے، ذرا میرے ساتھ دیکھیے 25واں زبور، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھیے 25واں زبور اور 8ویں آیت ہے۔ دیکھو خدا کے بارے میں ایک عجیب بات ہے، عجیب کیا خوشخبری ہے۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ ارے راست باز گناہ گار سے دور ہو جاتے ہیں، برباد کرنے کو تیار ہیں، شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ برباد کیا جائے۔ وہ خدا نیک ہے، کوئی بھی تو نیک نہیں ہے، کون نیک ہے؟ کون کہہ سکتا میں نیک ہوں سوائے ایک کے؟ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ ہے مقدس، وہ ہے پاک، بے گناہ، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جس نے گناہ کو فتح کیا ہے۔ جو اسے جان گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گناہ گار تھا، میں تو بدکار تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا خدا کے بارے میں،
لیکن خداوند خود مجھے تعلیم دیتا. صبح اٹھ جاتے ہیں, بائبل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے. ایک مجھے بتا رہا ہے بھائی کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, میں اور میری بیوی کئی دفعہ رات کے 2 بج جاتے ہیں, اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوں, زیادہ نہیں سمجھتا, میری بیوی زیادہ جانتی ہے, وہ میری مدد کر دیتی. کہتے رات کے کئی دفعہ 2 بج جاتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں. میں نے کہا کمال ہو گیا, خداوند تیرا شکر ہے. کوئی دلچسپی تھی نہیں, لیکن اب دیکھو کتنی بھوک پیدا ہو گئی ہے. تو جتنا زیادہ خدا کا کلام اندر آئے گا اتنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, ان کی زندگی میں تقدیس ہوتی ہے. خدا وہ جو قدوس ہے وہ اپنی پاکیزگی اندر پیدا کرتا اپنے کلام کی طاقت سے. تو کیسا مبارک ہے وہ شخص خدا کی نظر میں جو یہ جان گیا ہے کہ خداوند نے مجھے بخش دیا ہے, میرے گناہ معاف ہو گئے. جس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب میں محفوظ ہوں خداوند کی وجہ سے, اس نے مجھے, اس کی رحمت نے مجھے گھیر رکھا, مجھے کچھ نہیں ہوگا, ڈرنے کی بات نہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ میری نظر اس پر ہوگی. اب میں خدا کی نظر کے سامنے ہوں. ایک مجھے بھائی نے, کسی نے کہا کہ ہمیں دعا کریں نظر لگ گئی ہے. میں نے یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں, اس کی نظر آپ پر ہوگی. کس کی نظر لگے گی آپ کو؟ کس کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو؟ جس پر خدا کی نظر ہو. ان کو معلوم ہے کہ خدا کی نظر مجھ پر ہے. اس کے 2 نتیجے ہوتے ہیں. ایک طرف تو ہمت بڑی رہتی, کوئی مجھے برباد نہیں کر سکتا. دوسرے ان کو ڈر رہتا ہے, خداوند جیسا تو نے کہا ہے ویسا میں کروں, میں تابع دار رہوں گی, میں تیرا حکم مانتا رہوں گا, میری مدد کر. ان کا تحفظ اسی بات میں ہے کہ وہ تابع دار ہے. پھر وہ توکل خدا پر ان کا پورا ہوتا, اپنے اوپر نہیں ہے. ان کو پورا توکل خداوند پر یہ ہے جس کا ذکر یہاں پر لکھا 10ویں آیت میں, شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی. دیکھو اس کے گھیرنے والی کیا چیزیں, نجات کی شادمانی. یہاں لکھا ہے کہ سیلاب تو اس تک نہیں پہنچے گا, رحمت اسے گھیرے رہے گی. خدا کی رحمت گھیری رہے گی اور رہائی کے نغمے گھیرے رہیں گے. دوہری حفاظت ہے, رہائی کے نغمے گھیر لیں گے, خدا کی رحمت اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اسے پھر کیا ڈر؟ وہ خدا کی نظر میں مبارک ہے جس کو معلوم ہے کہ مجھے خدا کی رحمت نے گھیر رکھا ہے, میں اس کی نظر کے سامنے ہوں, میں کبھی اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ سے میرے دل میں مبارک خوف ہے, اور جس کی وجہ سے میرے دل میں خوشی ہے. تو دیکھا آپ نے, وہ جانتا ہے کہ میں بخش دیا گیا, وہ جانتا ہے کہ میں محفوظ ہوں, وہ جانتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں, مجھے تعلیم دے رہا ہے, میں گھرا ہوا ہوں, خوشی نے گھیر رکھا مجھے. جب تک اسے یہ بات معلوم نہیں تھی تو اس کا کہنا یہ تھا, جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں, کیونکہ میں مجرم تھا, میرا جرم میرے سامنے تھا, میرے گناہ بدروحوں کی طرح, بھوتوں کی طرح میری طرف ناچتے تھے. چین کہاں سے؟ کیا حال ہے میرے پیارے بھائی آپ کا؟ آپ سن رہے ہو, خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے. اس نے قسم کھائی ہے, پڑھ کے تو دیکھو خدا کا کلام. اب تک جتنی باتیں میں نے کہیں, کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کی روحانی زندگی برباد ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات؟ یہ سب میں بائبل میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. آپ خود پڑھیں گے تو خدا آپ کو وہ باتیں دکھائی دے گا جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے, کہ میرا اتنا سا ہے سب کچھ, میری عقل, میرا پیالہ بہت چھوٹا ہے, برتن چھوٹا ہے. جب آپ پڑھو گے تو خدا آپ کے برتن کو بھی بڑھا کر دے گا. پڑھ کے دیکھو اور اس بات کو پہچانو کہ آپ کی زندگی میں جو بے چینی اور بے قراری ہے اس کا سبب گناہ ہے. خدا ظاہر کر دے گا, دکھا دے گا, یہ ہے میری بیٹی, یہ ہے میرے بیٹے. اور آپ جب اس کا اقرار کرو گے تو پھر خدا خود کہے گا, میری بیٹی اب تو میری نظر میں مبارک ہے, میرے بیٹے اب تو میری نظر میں مبارک ہے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھے اور کہے, یہ میری بیٹی یہ مبارک ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ مبارک ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے. میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتا لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور اگر آپ نے
اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے تو آپ تھے مجرم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آپ خداوند کی نظر میں مبارک ہیں۔ آئے خداوند کے مبارک لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سوچتے نہ رہو، لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، کہہ دو خداوند کے حضور آ کر میں گناہ گار ہوں، اس سے پہلے کہ میں برباد ہو جاؤں مجھے بچا لے۔ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، اگر آپ آج اس کی آواز سن رہے ہو تو یہ پیار بھری آواز ہے، اس کی دعوت ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں تعلیم دوں گا۔ اور جن کو یہ تجربہ ہو گیا ہے ان کی زندگی میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات وہ شکر گزاری ہے جو زبان سے اور زندگی سے کی جاتی ہے، وہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میں کیا لے کے آئے خدا تیری حضوری میں آؤں، کس طرح تیری شکر گزاری کروں، تو ان کی زندگی میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی دوسروں کے لیے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں بچ گیا بڑا اچھا ہوا، باقی برباد ہو رہے ہوا کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کا پاک روح جس نے قسم کھائی ہے کہ میں گناہ گار کو بچانا چاہتا ہوں، وہ ان کے اندر آ کر ان کو بھیجتا ہے۔ کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں منادی کرنے، مخالفت ہے، مصیبت ہے، موت سامنے کھڑی ہے، جا رہے ہو کیوں؟ خداوند ان کو کہتا جا میری بیٹی، تو تیرا تو بندوبست کر رکھا میں نے، تیرے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائی، کسی طریقے سے بھی ہو، یہ نہ کہو کہ جی مجھے یہ نہیں آتا اور وہ نہیں آتا۔ اپنے شکر گزاری کو خدا کے حضور پیش کرو، وہ بتا دے گا کہاں جانا اور کیا کہنا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کی زبان میں، اس گواہی میں اتنی زبردست طاقت ہوگی کہ وہ جھک جائے گا بھائی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور آپ ان کو بتا سکو کہ پیارے بھائی خدا ان کو قبول کر لے، تو بچ گئی، تو بچ گیا۔ شکر گزاری ہوگی اور ذمہ داری ہوگی دوسروں کے لیے کہ اس کو کیسے پتہ لگے، اس تک میں کیسے پہنچوں، یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسے جانے نہ دو، میری منت ہے خدا کے حضور، اسے جانے نہ دو۔ کہہ دو خداوند سے میں مجرم ہوں، وہ کہے گا اب نہیں، اب تو مبارک ہے، اب تو مبارک ہے، میری نظر میں مبارک ہے۔ جا خوشی منا اور دوسروں کو خوشخبری سنا۔